السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم، امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج 20 جولائی 2020 بروز سوموار، ہمارا آج کا موضوع ہے اقوام متحدہ کے ادارے۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لاتا چلوں کہ گزشتہ موضوع میں ہم نے اقوام متحدہ کے ادارے جو کہ 6 بنیادی ادارے جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، تولیتی کونسل، معاشی و معاشرتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف اور سیکریٹریٹ کے حوالے سے جنرل اسمبلی کا مطالعہ کر لیا تھا۔ پس جنرل اسمبلی کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بقیہ 5 اداروں کی تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سلامتی کونسل سے۔ اس کے ساتھ میں آپ کے علم میں یہ بات لاتا چلوں کہ آپ نے جب یہ لیکچر تیار کرنا ہے تو ایک دفعہ جنرل اسمبلی کو آپ نے پھر سے یاد کر لینا ہے۔ جی، سلامتی کونسل یہ اقوام متحدہ کا دوسرا اور بہت اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی مرکزی انتظامیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے۔ اس میں سے 5 مستقل ارکان امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس مختصر وقفوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ کونسل کا صدر ہر ماہ منتخب کیا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے کے مطابق طے پاتے ہیں، یعنی کہ اکثریت کے مطابق سلامتی کونسل کے فیصلے طے پاتے ہیں۔ صدر کا انتخاب ہر ماہ کیا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان کی تعداد 15 ہیں۔ ان ارکان کی تعداد بدلتی رہتی ہے، جبکہ 5 مستقل ہیں جن کے نام امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہیں۔ یہ بنیادی باتیں بیٹا، آئیے آگے چلتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے کے مطابق طے پاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان 9 ارکان میں 5 مستقل ارکان شامل ہوں۔ آگے آئیے۔ اگر کوئی ایک مستقل رکن منفی رائے دے تو معاملہ طے نہیں پا سکتا۔ مستقل ارکان کے اس اختیار کو ویٹو کا نام دیا گیا ہے۔ ویٹو کسے کہا جاتا ہے اس کی بھی تعریف آپ یہاں سے کریں گے۔ امن و امان کا قیام، بین الاقوامی تنازعات، مسائل، جھگڑے کا حل، نئے ممالک کی رکنیت اور اس کے خاتمے کی سفارش، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا چناؤ اور جنرل سیکریٹری کے چناؤ کی سفارشات سلامتی اسمبلی کو بھیجنا اس کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ جی بیٹا، سلامتی کونسل کیا ہے؟ اس کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ اقوام متحدہ کی مرکزی انتظامیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ مستقل ارکان کون سے ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں میں نے آپ کو پڑھا دی۔ آگے آئیے تولیتی کونسل۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال قوموں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انتظام کیا تاکہ وہ ان علاقوں کے عوام کی ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل بطور نگران کرے، اور یہ نگرانی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ یہ قومیں آزادی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ اب یہ ادارہ اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ افادیت، اہمیت۔ جی بیٹا آگے آئیں۔ معاشی و معاشرتی کونسل۔ جی، معاشی و معاشرتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 54 ہے۔
ان کا چناؤ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال ہے۔ 1/3 ارکان ہر سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 3 ارکان میں سے ہر سال ایک ریٹائر ہو جاتا ہے، تو 54 جو ارکان ہیں ان میں سے تقریباً یعنی کہ 54 کا تیسرا حصہ 54 کو 3 پر آپ تقسیم کریں تو تقریباً بنتے ہیں یہ کوئی 15 30 اور یہ 16 32 کوئی 16 17 ارکان ہیں جو ہر سال اپنا ریٹائر ہوتے ہیں جی، اور ان کی جگہ نئے ارکان منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ کونسل کے اجلاس سال میں 3 بار طلب کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ خصوصی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا اور معاشی و معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون، بے روزگاری، غربت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ جی بیٹا، یہ تھا معاشی و معاشرتی کونسل، یعنی ان کے ارکان کی تعداد 54 ہے۔ اس کے بعد ہر سال 1/3 ارکان ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ نئے ارکان آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ آگے آئیں بین الاقوامی عدالت انصاف۔ اقوام متحدہ میں بین الاقوامی عدالت انصاف ایک اہم عضو ہے۔ عدالت کے ججوں کی کل تعداد 15 ہے جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا چناؤ 9 سالہ مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ایک ملک سے ایک سے زیادہ جج نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت اپنے فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت رائے کے مطابق کرتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے بیٹا کہ اقوام متحدہ میں جو بین الاقوامی عدالت ہے یہ اہم حصہ ہے۔ اس عدالت کے ججوں کی تعداد 15 ہے۔ یہ جج مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا چناؤ 9 سالہ مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ججوں کے ارکان کی تعداد 15 ہے، علیحدہ علیحدہ ممالک سے لیے گئے ہیں، لیکن ایک ملک سے ایک ہی جج لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی ہے پیراگراف کے آخر میں کہ عدالت اپنے فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت کی، یعنی کہ 15 ارکان ہیں تو کوئی بھی فیصلہ ہے، کسی بھی طرح کا فیصلہ لینا ہے تو جو اکثر جج کہیں گے، ٹھیک ہے، اکثریت کے حوالے سے وہ فیصلہ مان لیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ریاستوں کے مابین تنازعات کا حل کرنا۔ اب یہ فرائض کی بات کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے فرائض کیا؟ ریاستوں کے مابین تنازعات کا حل کرانا اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے۔ نیز تمام موضوعات پر مقدمات کی سماعت کرنا، بین الاقوامی قوانین کی تشریح و توضیح کرنا اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کو قانونی مشورہ دینا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ جی، آخری ہے سیکریٹریٹ۔ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے۔ یہ سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے۔ یہ نیو یارک میں قائم ہے۔ سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کی تعریف کہ سیکریٹریٹ کے سربراہ کو سیکرٹری جنرل کہا جاتا ہے۔ اس کی معاونت کے لیے کئی سیکرٹری بھی چنے جاتے ہیں۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سیکرٹری جنرل کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ تمام اداروں کے اجلاسوں کی کارروائیوں اور خط و کتابت
وغیرہ کا ریکارڈ محفوظ رکھنا اس کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ جی بیٹا، ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے موضوع میں اقوام متحدہ کے 6 ادارے، جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، تولیتی کونسل، معاشی و معاشرتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف سیکریٹریٹ، یہ تمام کے تمام آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اس موضوع کو آپ نے اپنی کاپیوں پر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے والدین کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔